آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی تسبیح کے متعلق جس کو پڑھنے سے انسان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کو آپ کسی بھی کام کے لیے پڑھ سکتے ہو، خاص کر کے اپنے اوپر دولت کے دروازے کھولنے کے لیے، رزق کی برسات کرنے کے لیے اور اپنے کاموں کو بنوانے کے لیے اس کو خاص کر آپ پڑھ سکتے ہو۔ یہ اتنی زیادہ مفید تسبیح ہے کہ قسم سے اگر جس بندے نے بھی اس کو پڑھ لیا اس کی تقدیر بدل گئی، اس کی قسمت سنور گئی۔ اور بہت سارے لوگ مجھے میسج بھی کرتے ہیں اس تسبیح کو خاص کر لے کر کہ ہم نے اس کو پڑھا اور ہماری زندگی بدل گئی، ہمیں جو چیزیں چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں نواز دی، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ چیزیں ہمیں مل گئی۔ اور یہ تسبیح اتنی زیادہ کرشماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک پہاڑ ہے جو کہ نور کا بنا ہوا ہے، اور اس پہاڑ پر نورانی فرشتے ہاتھ میں نور کے مٹکے لیے ہوئے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اپنے اندر بے شمار راز لیے بیٹھی ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کچھ اس کے فائدے جو بہت ساری کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے رزق کے دروازے اپنے اوپر کھولے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے اوپر کا قرض بھی ہلکا ہونے لگ جاتا ہے، اور یہی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے آپ دنیا میں عزت اور محبت حاصل کر سکتے ہو، چاہے پھر کسی کی بھی آپ محبت حاصل کرنا چاہو یا پھر کہیں پر بھی آپ عزت حاصل کرنا چاہو، اس کے ذریعے سے بے شک آپ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرشمے اس تسبیح کے اندر رکھی ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو پھر دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے، اتنی یہ تسبیح تاثیر رکھتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم کا اس کے متعلق فرمان ہے، جو بندہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ اس کو پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد 300 بار اس تسبیح کو پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بندہ اس کو پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، فرشتے خود اس کی طرف ندا لگاتے ہیں کہ اے فلاں شخص، اے فلاں کے بیٹے، تو مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیونکہ آج رب تیری طرف متوجہ ہے اور تو جو مانگے گا رب تجھے عطا کرے گا۔ اس تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روحانی دنیا سے کنیکٹڈ ہے، یعنی روحانی فرشتے تک اس کو پڑھتے ہیں، اور روحانی دنیا سے یہ تعلق رکھتی ہے یہ تسبیح۔ اب روحانی دنیا سے جب تعلق رکھ رہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کے روحانی ہر کام بننے لگ جائیں گے۔ جتنی بھی روحانی پرابلمز ہے، جیسے روحانی بیماری، نظر کا علاج، جادو، جن، یہ ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہو اس تسبیح کے ذریعے سے۔ بس کرنا کچھ نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اس کو پڑھے، اور جو بھی مریض ہے ان ساری چیزوں کا، جیسے روحانی علاج کی ضرورت ہے یا اس کے اوپر جن ہو گیا، جادو ہو گیا، اس کے لیے پڑھ کر کے دم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے اس کے اوپر کا یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلے جائے گی۔ دوسری بات، اس کو پانی پر اگر کوئی بندہ پڑھ کے اس پانی کو محفوظ کر کے رکھے اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو پلائے، اس کو بیماری سے شفا مل جائے گی، یا پھر جن، جادو، بھوت پریت سے بھی بچا رہے گا۔ اگر اس کو لکھ کر کے پاس رکھا جائے، دشمنوں سے محفوظ رہو گے، حفاظت میں رہو گے، اور دنیا جہان آپ کی عزت کرے گی۔ اس کے بعد میں اس کو ڈیلی ریگولر اگر آپ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے جلوے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور قرب الہی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، علم کی برسات ہونے لگتی ہے، اور کبھی بھی آپ کو کہیں پر بھی رسوائی اور تنگ دستی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو یہ تسبیح آپ ضرور کریں، جو بھی بندہ پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، مصیبت زدہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو ریگولر پڑھنا اسٹارٹ کریں، اور پھر اس کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھتا جائے۔